بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیا، اور قریب ہی قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے ہم سب نے تیاری کر ہی لی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنی رحمت، مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، اور مغفرت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہلے عشرے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو پہلا عشرہ ہے اس مہینے کا وہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے اس کا وہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. تو یہ مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر فرض کیے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے جا چکے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ روزہ جو ہے ہم پر فرض ہے، اور یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی امت کے لیے یہ روزے کا حکم جاری کیا، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں. لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں فرق ہے. ان کا روزہ ایک دن کا یا 2 دن کا ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کی برکت سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 30 روزے عنایت فرمائے، اور ان لوگوں کے ثواب سے زیادہ ثواب جو پچھلی امت کے لوگوں کو جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کے ثواب میں اور ہمارے ثواب میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت فرق رکھا. ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات عطا کی ہمیں جسے شب قدر کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اسی نام سے نازل فرمائی جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالی خود بتا بھی رہا ہے اور خود سوال بھی کر رہا ہے بندوں سے، وما ادراک ما لیلۃ
لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی خود جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر اس امت کو اور اس مہینے کے اندر نازل فرمائی، باقی پچھلی امتوں کے اندر کوئی شب قدر نہیں تھی، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس مہینے کے اندر رات کو قیام کیا یعنی تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فضیلت ہے روزے کی کہ جس نے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اور رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ پہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا پھر کہا آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے